اچھا جناب، السلام علیکم. میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے وی لاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں. آپ کا بہت شکریہ جی. اب چلتے ہیں وی لاگ کی جانب. اچھا جناب، پچھلے کوئی 1 ڈیڑھ دن سے 24 سے 36 گھنٹے میں عمران خان صاحب کے بارے میں عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا اور عجیب و غریب قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ان کو پھیلانے میں اور کسی کا نہیں سوائے پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے. پی ٹی آئی بذات خود اپنے لیڈر کے بارے میں اس طرح کی نیوز پھیلا رہی ہے کہ جی عمران خان کو مار دیا گیا ہے. اس کی جو لاش ہے وہ ایمبولینس سے پتہ نہیں کہاں شفٹ کر دی گئی ہے. اور عمران خان نے ایک وہ وصیت لکھ دی. اس میں اس نے کہا کہ جب مجھے پھانسی دی جائے تو میرے منہ پر کالا کپڑا نہ ڈالا جائے، اچھا، تاکہ لوگ اور مجھے لائیو دکھایا جائے یا میری ویڈیو جو ہے لوگوں کو دکھائی جائے تاکہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو عمران خان کلمہ پڑھ کے تو پھانسی لگایا ہے. یعنی عجیب سی. میں نے اس طرح کے زومبیز جو ہے نا زندگی میں اپنی دیکھے نہیں ہیں، جن کے سر میں دماغ آئی نہیں. یعنی اپنے لیڈر کے لیے اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں کہ اندازہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اگر میں کسی کو سیاسی طور پہ لائک کرتا ہوں، تو میں اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کبھی بھی سوچوں گا نہیں کہ یار وہ مر جائے یا وہ اس کو ٹانک دیا جائے. ہمیشہ میرے ذہن میں یہ ہوگا نہیں یار، اس کی زندگی لمبی ہونی چاہیے یار. وہ ملک کے لیے اچھا ہے تو اس کو ایسے نہیں مرنا چاہیے، اس کو پھانسی نہیں لگنی چاہیے، اس کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے. مگر یہ عجیب سی ایک قوم ہے، مطلب ہر چیز میں ایکسٹریمسٹ ہے. یعنی اگر مطلب کہ کوئی اپنے لیڈر کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں تو وہ بھی ایکسٹریمزم کی طرف کہ جی وہ بھی مر جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کی لاش کو ادھر پھینک دیا جائے، اس کی لاش کو ادھر لے جائے. کمال ہے یار، حد ہی ہے ویسے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اپنا جو علی امین گنڈا پور ہے، اس نے خود کے پی کے میں بلکہ سوری پی ٹی آئی کا جو اجلاس ہوا تھا ان کے لیڈروں کا، اس میں اس نے اس بات کو کلیئر کیا کہ عمران خان صاحب بھلے چنگے ہیں، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے. یار بات یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ملاقات کی خاطر، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بہن بھائی یا اس کو وکیل یا اس کا ڈاکٹر سے ملاقات کر لیں، ٹھیک ہے. اگر وہ ملاقات نہیں کرتا تو یہ آپ اس طرح کے فضولیات بک کرتے رہیں اور اللہ خیر. یار جس کا نہ کوئی بیس ہے نہ کوئی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ بات ہے 14 15 16 17 تاریخ تک کی نا، کچھ دن 17 تاریخ تک اس کو پابندی لگائی گئی ہے. اور صرف عمران خان صاحب پہ اوپر پابندی نہیں لگی ہوئی. یہ اگر اکیلے عمران خان پہ لگی ہوتی تو پھر تو شاید آپ شور مچاتے اور شاید وہ اچھا بھی لگتا. یہ پابندی جو ہے یہ ایک جنرل پابندی ہے جو کہ اڈیالہ جیل کے ہر باسی پہ لگی ہوئی ہے، یعنی کہ ہر قیدی پہ لگی ہوئی ہے. اکیلا عمران خان نہیں ہے اس میں. تو اب اگر وہ اس چیز کو توڑ دیں گے تو پھر یعنی کہ پھر باقیوں پہ پابندی کس لیے؟ انہوں نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ پابندی لگائی ہے. اور اچھا اس کے بعد پھر 15 اکتوبر کا جو احتجاج ہے ڈی چوک کا، وہ بھی اسی کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو ہم یہ احتجاج کریں گے. یعنی عجیب سے منطق ہے. تو حالانکہ ان کی اپنی جماعت میں، پی ٹی آئی کی اپنی جماعت میں اس وقت 2 دھڑے بن چکے ہیں. اور وہ جو دھڑے ہیں، ایک دھڑا کہتا ہے کہ اس کی 15 تاریخ کا جو احتجاج ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے پاکستان میں بہت انٹرنیشنل مندوب آئے ہوئے ہیں، تو مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو کہ ہم مطلب پاکستان ایک ڈی اسٹیبل کنٹری ہے، اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے کیا؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اگر 2 دن بعد آپ یہ احتجاج کرو، 2 دن بعد
4 دن بعد احتجاج کرو. آپ تو یہ وہی والا یہ کام کر رہے ہو جو 2014 میں ہوا تھا کہ جی ادھر چائنا کے صدر نے آنا تھا اور ادھر خان صاحب ڈی چوک پہ بیٹھے تھے, اور ڈی چوک پہ بیٹھ کے تو انہوں نے منتیں کر لی تھی سب نے ان کی, مگر مجال ہے ان کے دماغ میں پیٹریوٹزم تو ہے ہی نہیں جی. یہ ایسے لگتا ہے جیسے مطلب کھاتے بھی اسی ملک کا ہے اور رہتے بھی اسی ملک میں ہیں, پیدائش بھی اسی ملک کی ہے, مگر کاٹتے بھی اسی ملک کو ہیں, مطلب ڈک بھی اسی ملک کو مارتے ہیں. حیران کن مطلب ایک زومبیز انہوں نے پیدا کر دیے ہیں, کلٹ پیدا کر دیا. ان کے پتہ نہیں سوچ سمجھ رکھتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ, کیا چکر ہے. اور جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا میجر زیادہ تعداد 70-80% لوگوں کی تعداد جو ہے نا وہ زومبیز ہیں, وہ کلٹ فالوورز ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی اس پہ ایک پریشان کن صورتحال ہے. ہم بھی زندگی میں ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کے ساتھ سیاسی وابستگی ہر بندے کی ہوتی ہے, کسی کی شدید ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے, مگر یہ ہے کہ اس حد تک کوئی نہیں چاہتا. بے نظیر صاحبہ, نواز شریف صاحب, ان کی حکومتیں ایسا ہوا ہے کہ 3-4 دفعہ, یعنی کہ 2 دفعہ سمجھ لیں کہ ایک ون ٹائم ان کی, ون ٹائم ان کی, ون ٹائم ان کی, ون ٹائم ان کی آتی رہی ہے. اور جب حکومت آ جاتی تھی تو ایک حکومت آئی تھی, دوسری حکومت, دوسرے لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے کہ یار ٹھیک ہے آ گئی, اب ان کو ٹائم گزارنے دیں بس ٹھیک ہے. تو ان کا تو سسٹم ہی علیحدہ ہے جی. ان کا تو مجھے لگتا ہے یہ تو نسل ہی علیحدہ ہے. اس کو دیکھیں وہ ہارون رشید جو ہے خلیفہ جی, میں حیران ہوں مطلب کہ یار تمہاری قبر میں ٹانگیں ہیں, ایک تم اپنی دیکھو. اور بکواس جھوٹ اس طرح بولتے ہیں یہ لوگ جس طرح کہ پتہ نہیں, وہ جس طرح وہی بات ہے, اس طرح جھوٹ بولتے ہیں اس پہ سچ کا گمان ہونا شروع ہو جائے. یعنی وہ پوری کہانی اس نے پڑھ دی ہے جی کہ عمران خان نے اپنی بہن کو وصیت کر دیا ہے, اس کو آرمی کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اس کو پھانسی دے دی جائے گی. اس کی پھانسی کی ویڈیو بنائی جائے کہ خان اگر جس وقت پھانسی لگ رہی تھی تو وہ کسی خوف کا شکار نہیں ہوا. کیا بات ہے. مجھے اس سے یہ باتیں سن کے نا تو مجھے ایک فلم یاد آ گئی, رام جانے. کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھنا. رام جانے میں بھی اسی طرح کی کہانی ہے, اور وہ ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ یعنی کیا اس کا نام ہے, شاہ رخ خان کے اوپر بنی ہوئی ہے. اس کا نام ہوتا ہے رام جانے. اس کو پیدائش ہوئی ہوتی ہے, اگر رام کا بچہ ہوتا ہے یا اللہ جانے کیا ہوتا ہے تو اس کا نام ہی رام جانے رکھتے ہیں. کیا نام ہے, رام جانے. تو وہ پھر وہ بھی نا اس طرح کے بچوں کو نا اپنے مگر لگا لیتا ہے, اور اس کا سٹائل ہوتا ہے کہ بدماشیوں کی طرح چلنا یہ وہ. تو پھر وہ کسی ایک قتل میں ملوث ہو جاتا ہے, شاید اس نے کیا نہیں ہوتا مگر وہ ملوث ہو جاتا ہے, تو جیل میں چلا جاتا ہے. جیل میں بھی وہ بچوں سے ملنے آتے ہیں تو وہ اسی طرح تڑیوں کے, جس طرح یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ چلے ان کا لیڈر ڈرا نہیں, وہ ایسے بغیر ڈرے ایسے جانا اسے یہ وہ. تو اس کی کوئی محبوبہ ہوتی ہے, وہ اس کو سمجھاتی ہے, کہتی ہے تم نے تو مر جانا ہے, تو پیچھے بچوں تم اتنے سارے رام جانے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. تو خیر اس کے دماغ میں پھر بات آ جاتی ہے, اور وہ پھر وہ جس وقت لاسٹ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا پھانسی کی طرف, تو پھر وہ بڑا خوف کا اظہار کرتا ہے, اور یہ وہ تو بچے جو ہے نا وہ پھر متنفر ہوتے ہیں. تو میں سچی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک دوسرا رام جانے چل رہا ہے عمران خان کی شکل میں. وہ دیکھیں بابا خلیفہ جی, ان کو سمجھ کر داڑھی تم نے رکھی ہوئی ہے یار, اب سنت رسول رکھی ہوئی, اور جھوٹ تم اس طرح بولتی ہو, ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس پہ پابندی ہے, ابھی 17 تاریخ تک پابندی ہو. بھی یہ 5-7-10 دن کی پابندی ہے آپ کو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو قیدی ہوتے ہیں ان پہ اس طرح کی پابندی ہونی چاہیے, یہ چاہے عمران خان ہو, کوئی بھی قیدی ہو. اور اگر عمران خان کو میڈیا سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے سب کو ہونی چاہیے. یہ کوئی عمران خان کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہے نا, تو بالکل ہونی چاہیے. اگر ویسے بھی
اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ عمران خان کو، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حکومت ہی فیصلہ نہیں کر پا رہی، یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی نہیں فیصلہ کر پا رہی، نہیں تو عمران خان کو لوگوں سے کے ذہنوں سے صاف کرنے کے لیے جسٹ یہ پابندی چاہیے، اور یہ ایک مہینہ لگا دیں، لوگ بھول جائیں گے عمران خان بھی کوئی چیز ہوتا تھا۔ یہ تو ہر روز عمران خان صاحب کی میڈیا سے گفتگو ہے جی، روزانہ طریق ہے، اس کے بعد میڈیا سے گفتگو، جو طریق ہے اس وقت میڈیا سے گفتگو، تو وہ ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، نہیں تو یہ تو اپنی سیاسی موت ویسے ہی مر جائیں۔ تو خیر بہرحال جی، اب کیا کہیں جی، جہاں ان کے بزرگ اس طرح کے ہوں گے تو پھر باقی کلٹ کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ہارون رشید نے یہ جو باتیں کی ہیں، پھر اس میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ان کے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، یہ ان کے کہنے کے مطابق، یعنی کہ اپنے سر پہ کوئی نہیں لیا۔ یار تم اتنی بڑی خبر، مطلب یہ وہی بات ہے کہ آپ اگر اخبار میں ایک بڑی سی ہیڈنگ لگا دو، لائک عمران خان کو پھانسی، اور آگے کویشچن مارک، یعنی یہ کویشچن مارک جو ہے نا، یہ ایک وہ پیدا کر دیتا ہے، ابہام پیدا کر دیتا ہے نا، یہ وہ ابہام ہے کہ جی جو ان کے اپنے لیڈران ہیں نا، جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ساری کہانی بھی بتا دی اور اس کے بعد کہہ دیا وہ کہہ رہے ہیں۔ حد ہے یار، تم نے کہانی کیوں بتائی؟ تم نے ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ مطلب اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کی تحقیق کیے بغیر اور اس کو لوگوں میں پھیلا دو؟ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سنت رسول رکھ کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ مولوی صاحب یہ کام کر رہے ہیں، خلیفہ جی، مطلب بالکل یہ اچھا، اس میں کوئی ایج کا تعین نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، دماغ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ایک جیسے کلٹ فالوور، ایک جیسے زومبیز ہوتے ہیں، چاہے یہ پڑھے لکھے ہوں، یہ ہم کہا جاتا ہے نا عام طور پر پڑھے لکھے ان پڑھ، یہ پڑھے لکھے ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل لوگ۔ یہ ہارون رشید صاحب جو ہیں، یہ ویسے ہی پی ٹی آئی کے عشق میں مبتلا ہیں، اور ویسے عمران خان جو تھے وہ اپنے دور میں اس کو پاگل کے اس سے پکارا کرتے، نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو آپ حساب لگا لیں یہ کتنے سمجھدار اور عقل مند ہوں گے جو عمران خان کے بارے میں خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جی وہ اس کو مار دیا جائے گا یا مار دیا گیا ہے، اس کی لاش کو لے جایا گیا، اندازہ لگائیں۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان جیسا لیڈر ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایسا کوئی ریاست سوچ بھی سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ مطلب پرسنلی میں عمران خان کا مخالف ہوں، پرسنلی، میں بے شک میں نے ایک دفعہ اس کو ووٹ ڈالا بھی ہے، تو میں عمران خان کا ابھی آج کے دور کی بات کریں تو میں مخالف ہوں۔ تو میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ عمران خان کو یار ایسے قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے، میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی لائف کے ساتھ کھیلنا تو ویسے ہی یہ پاگل پن ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، زندگی دے، اور بے شک ہم ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ ہے تو ہمارے لیڈر ہیں جی، ممکن ہے کل کو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عقل بھی دے دے، اور ملک کے لیے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں، تو ہم کیا معلوم ہے جی کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں یا ان کے مخالفین جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آخر رل جائیں، تو یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چیز پہ حیران ہوں کہ عمران خان کے جو فالوورز بھی ہیں، جو وہ بھی یہ منہ سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا، اس کو پھانسی لگا دیا گیا، اس کی لاش کو۔ بھائی عمران خان کو ایسے کون سے جرم میں سزا ہوئی ہے پھانسی کی؟ عمران خان نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس کی سزا پھانسی ہے؟ اس کو تو ابھی تک ایسی کوئی سزا نہیں ہوئی جس پہ اس کو پھانسی لگا دیا جائے یا اس کو مار دیا جائے۔ ویسی سزا ہے ہماری نظر میں تو نہیں ہے، بلکہ اس کی تو ضمانتیں ہوئی ہیں، سزائیں معاف ہوئی ہیں، ایک آدھی سزا کو یہ ہاں، یہ جو کرپشن کی سزائیں ہیں ان پہ تو کرپشن پہ تو پھانسیاں نہیں لگا کرتی، ٹھیک ہے، ہوگی سزا 2 سال 4 سال 6 سال، جو ہے تو سمجھ آتا ہے، 10 سال بھی ہوگی، یہ سمجھ آتا ہے، مگر پھانسی والی صورتحال تو ابھی خان صاحب کو ابھی تک کوئی سزا ایسی نہیں ہے جس پہ خان صاحب کو پھانسی دی جائے۔ پتہ نہیں یہ لوگ خود ہی اپنا ذہن کی اختراع بنا کے خجی اس کو پھانسی لگا دی گئی، کمال ہے۔ ابھی تو ان کا کوئی کیس فوجی عدالت میں گیا ہی نہیں ہے۔ چلے ایک بات ہے
کل کو اگر فوجی عدالت، اگر ان کا کہنے کے مطابق جس طرح کہ جی مجھے فوجی عدالت میں لے جائیں گے اور مجھے پھانسی دے دیں گے، چلو ایک بات مان لیتے ہیں کہ فوجی عدالت میں جا کے ان کا کیس چلے گا اور ان کو پھانسی ہو جائے گی مثال کے طور پہ، ایسا سچ میرا خیال ہے کہ فوجی عدالت کا بھی کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ان کو پھانسی ہو جائے۔ 9 مئی کا کیس بھی ہے نا، اس میں پھانسی کا کیس ان کے اوپر نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں۔ ہاں سزا ضرور ہو سکتی ہے 2 4 سال 6 سال، مگر پھانسی والی صورتحال کوئی بھی نہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ چلو کوئی یا تو فوجی عدالت میں کیس چل ہی رہا ہو ان کا، فوجی عدالت ان کو فوج لے ہی گئی ہوگی، ابھی ریسنٹلی تو عدالت نے پوچھا ہے ان سے اٹارنی جنرل سے، تو انہوں نے حکومت سے پتہ کر کے بتایا کہ عمران خان کے خلاف ابھی فوجی عدالت کا کوئی کیس نہیں ہے۔ تو پھر اپنی آپ ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان سے زیادہ عمران خان صاحب کے جو ہیں فالوورس، ان کو عمران خان صاحب کے مرنے کی زیادہ جلدی ہے۔ ایڈا عمران خان دلیر ہوتا نا کہ جی میری منہ سے پردہ ہٹا دیا جائے اور یہ کر دیا جائے، اتنا دلیر ہوتا تو یہ جو اپنے تاریخوں پہ جب آتا ہوتا تھا تو کالی کالی بالٹیاں سر پہ ڈال کے آیا کرتا، تو ایڈا دلیر ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ یہ بس کہانیاں ہیں، سنتے جائیں، سنتا جا شرماتا جا۔ اچھا جناب، آج کے لیے اتنا ہی، پھر دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویلاگ میں گپ شپ لگائیں گے، یہ جو اب SEO اسٹارٹ ہونے والی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، تو اس حوالے سے ماشاء اللہ سے کافی اسلام آباد کا جو روٹ ہے، خاص کر جہاں سے ان مہمانوں نے جانا ہے، اور اس کو تو ایسے دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے، کیونکہ میری رہائش بھی اسی روٹ پہ ہے، تو میں تو تقریباً روزانہ آتا ہوں، اور بڑا ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور روڈیں ہیں، پینٹ شینٹ دائیں بائیں رنگ آمیزی، اور درمیان میں جو پودے ہیں ان میں لائٹس، اور بڑا بڑا خوبصورت کیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں یہ روٹ بنتا ہے تقریباً میرا خیال جناح ایونیو سے لے کر اور پھر سارا ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے، اور پھر یہ ایئرپورٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ جو ایئرپورٹ لنک روڈ کہلاتی ہے، اولڈ ایئرپورٹ روڈ سے ہوتے ہوئے اولڈ ایئرپورٹ، کیونکہ مہمانوں نے اسی اولڈ ایئرپورٹ کے تھرو ہی آنا ہے، تو جسے ہم نور خان بیس بھی کہتے ہیں، تو یہ سارا رستہ نور خان بیس سے لے کر اور سارا اسلام آباد ڈی چوک تک خوبصورت کر دیا گیا ہے، اور روڈوں پہ وہ جو نشان ہوتے ہیں، لائنز ہوتی ہیں، یہ بہترین کر کے پھر پوری روڈ پہ درمیان میں سبز اور یلو لائٹس لگا دی ہیں پودوں کے درمیان، وہ رات کو ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔ پھر دائیں اور بائیں جو ایئرپورٹ روڈ کے وہ جنگلے لگے ہوئے ہیں، اور سارا آپ کا وہ لگا ہوا، اس پہ سارا پینٹ فریش، یہ وہ بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ۔ آپ آئیں تو ایسے لگتا ہے رات شام کے ٹائم جگمگ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ساتھ پھر وہ بینرز وغیرہ لگائے جائیں گے، ابھی وہ بینرز والا معاملہ میرے خیال آج شاید لگا دیں گے، وہ بڑے بڑے ہورڈنگز وغیرہ کہ خوش آمدید کے ہورڈنگز وغیرہ لگائے جائیں گے۔ تو بہرحال جی بہت انتظامات کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت رکھے، اور یہ SEO کانفرنس جو ہے یہ بخیر و عافیت گزر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو PTI والے ہیں ان کو بھی عقل سمجھ دے۔ پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی، پہلے پاکستان پھر کچھ اور، یہ جتنے کئی عمران خان آئیں گے اور کئی جائیں گے، پاکستان ادھر ہی رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا جناب، اب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، پھر نیکسٹ ویلاگ میں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جو نیوز ہوگی آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔